نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اس کی آواز رکھو. اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان جن کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں یہ ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان گھڑیوں کے ذریعے ہم اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑنے کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خیر پانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے پچھلے جمعہ سے اب تک ہوئی رب باری تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. ہم آج کل دورہ بخاری درس بخاری شریف میں نا فضائل جمعہ پر احادیث پڑھ رہے ہیں. اس میں سے حدیث میں سے ایک مفہوم پیش کر کے پھر میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا، اور وہ اس طرح کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی تیاری کے ساتھ غسل کر کے خوشبو لگا کے گھر سے نکلتا ہے جمعہ کی تیاری کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ پیدا نہیں کرتا، لڑائی نہیں ڈلواتا، اور مقدر جتنی اس کے اندر استطاعت اور اللہ نے فرض ادا کیا ہے اس کے مطابق وہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اس جمعہ سے اگلا جمعہ تک جو اس کے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. تو ہمارے مضامین چل رہے تھے اور ہم نے اپنے مضمون میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خلق عظیم کا مالک قرار دیا. اگر اللہ رب العزت یہ بھی فرما دیتے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق والا بنایا یا خلق پر فائز فرمایا ہے تو بات درست ہو جاتی. رب نے فرمایا نہیں، فرمایا میرا محبوب عظیم ہے، میں بھی عظیم ہوں، تو جس کو میں عظمت دیتا ہوں میری عطا سے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے، خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے. آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے پھر اس خلق کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب یہ اللہ کی رحمت ہی ہے آپ پر، اور آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، آپ کے دل کو نرمی والا بنایا. اور کیسا نرمی والا بنایا؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، اس قرآن کے لیے رب باری تعالیٰ نے اس قرآن میں ارشاد فرمایا
فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی سطوت اور جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رب باری تعالیٰ نے وہ قرآن جو کائنات کی سخت ترین چیز زمین کے اوپر، جسے زمین کی میخیں اور کیل کہا جاتا ہے، جس سے کہا جاتا ہے زمین کا توازن قائم ہے، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ شان والے ہیں کہ وہ جو سخت ترین چیز تھی وہ قرآن کو اپنے اوپر منزل نہ کر سکی، اتار نہ سکی، اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر محبوب قاف مجھے قوت قلب محمد کی قسم، جو کائنات کا سب سے نرم ترین دل، سب سے زیادہ رحمت والا دل رب نے بنایا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے جس پہ رب نے قرآن اتارا۔ تو مقصود یہ فَبِمَا رحمت من اللہ لنتَ لَهُم، محبوب آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ ان کے لیے پیارے ہیں، یہ رب کی رحمت کی وجہ ہے، رب کی رحمت کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ خود رحمت والے ہیں، تو اس رحمت کی وجہ سے یہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر رب نے فرمایا محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کی طبیعت میں شدت ہوتی، فرمایا لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، محبوب یہ جو عاشقوں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد رہتا ہے یہ نہ رہتا۔ پتہ لگا حضور کی سیرت اور خلق سے پتہ لگا، یہ خبر ہوئی کہ طبیعتوں کی نرمی کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ اس سے اعلیٰ اخلاق کیا پیش کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر جانور بلی بچے دے دے اور صحابہ نکالنے لگے، صحابہ نکالنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نہیں، محمد عربی بچوں کو ماؤں سے جدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی قلب دیکھیں، حضور کا خلق دیکھیں، آقا علیہ السلام کی رحمت دیکھیں، تو فرمایا محبوب، اب اگلا جملہ پھر میں آگے آتا ہے، تو محبوب یہ جو عاشقوں کا گروہ دیکھتے ہیں جو آپ پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولا علی اور مرتضیٰ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شمائل مقدسہ میں سراپا مقدس بیان کیا تو جہاں آقا علیہ السلام کے شمائل، حضور علیہ السلام کے عزائے مقدسہ کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا، وہیں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کو دور سے دیکھتا تو پرسنالٹی ایسی بنائی تھی رب نے، روب و داب ایسا نظر آتا تھا کہ ڈر جاتا، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حضور کو ایسا بنایا، اور جب فرمایا حضور علیہ السلام کی کوئی قربت اختیار کرتا، آپ کا طریقہ دیکھتا، آپ کا معاشرت، حسن معاشرت دیکھتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر فدا ہو جاتا، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے؟ بلال حبشی سے پوچھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر اپنی دعوت اسلام کو خفیہ رکھ کر حکمت کے ساتھ پیش کیا، حکمت عملی کے ساتھ۔ اسی دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے گزر رہے ہیں تو بنو اس کا امیہ ابن خلف کا گھر آتا ہے، تو وہاں سے کسی کے دھاڑے مار کر رونے کی آواز آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر کالے رنگ کا ایک حبشی غلام ہے جو رو رہا ہے،
پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے آپ کے پوچھنے پر بتایا میرا مالک سارا دن مجھ سے کام کرواتا ہے، جو روکی سوکی ہے دے دے تو کھا لیتا ہوں، نہ دے تو تب بھی صبر کرتا ہوں، اور رات کے وقت بھی مجھے سونے نہیں دیتا۔ مجھے اس نے حکم کیا ہے کہ یہ جتنی گندم پڑی ہے اتنی گندم تم نے پیسنی ہے، اگر صبح تک نہ پیسی تو تمہارا حال اچھا نہیں رہے گا۔ میں رو رہا ہوں، آنکھوں میں شدت نیند ہے، جسم تھکن سے چور ہے، اب کوئی پرسان حال نہیں، اب رو بھی رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باتوں باتوں میں خود چکی پیسنا شروع کر دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ کوئی بیٹھنا بھی پسند نہ کرے، جن کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا بھی پسند نہ کرے، آپ اس دور کا عرف سمجھے نا کہ جس طرح جانور بازاروں میں بکتے ہیں، انسان بھی وہاں بک رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی اس معاشرے میں؟ اور ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ، جس کی صداقت، امانت، شرافت کے چرچے، جو ملکۃ العرب کے شوہر ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شوہر ہیں، عرب کی جو ملکہ ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب خاندان، جب آپ کا مال تجارت نکلتا تو سارے قریش کے تجارت کے قافلے سے بڑھ کر آپ اکیلی کا تجارت کا قافلہ ہوتا، مال کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا۔ وہ ہے، اور وہ جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہے، وہ نرم نرم ہاتھ، جن سے زیادہ کوئی نرم ہاتھ رب نے کائنات میں بنائے ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ایسا بنایا، خلق میں ایسے کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی۔ ہائے، منظر بھی عجیب، میں پھر حدیث اس کو پورا کرتا ہوں، اور کیسے کہ وہ پہلی بات مکمل کر کے پھر اس طرف آتا ہوں۔ اور وہ جب چکی پیستے رہے، اور بلال حبشی اسی کو باتیں کرتے کرتے سو گئے، پتہ نہیں کب، اور اچانک جب صبح اٹھے ہڑبڑا کر اٹھے اور کہا وہ میرے مال کا کیا بنا ہوگا، گندم کا کیا بنے گا، میرا مالک تو مجھے پیس چھوڑے گا، تو دیکھا تو ساری گندم پسی ہوئی تھی۔ ساری رات میری سرکار نے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے وہ گندم پیسی تھی۔ یہ ہے خلق میرے مصطفیٰ کا، یہ ہے کردار میرے مصطفیٰ کا۔ دوسروں کے لیے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، نرمی اور خلق اور پیار کا یہ حال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جب بلال حبشی کو پھر پتہ لگا کہ یہ رسول عربی ہے، تو پھر بلال نے وہ کچھ کر دکھایا جو ایک عاشق کا کام ہے حضور پر کرے، مگر اس سے پہلے حضور کا بھی تو دیکھو خلق کیسا ہے۔ اسے پتہ لگا میری بھی کوئی آواز والا ہے، میرے بھی دکھ پر کوئی مرہم رکھنے والا ہے، میری بھی تکلیفوں کو کوئی رفع کرنے والا ہے، مجھ غلام کی بھی کوئی آواز سننے والا ہے۔ جب یہ سنا اور حضور کی غلامی پر لبیک کہہ دیا، پھر جو ظلم و ستم ہوئے تو کہا یہ تو اب چھوٹے ظلم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کرو تو میں محمد عربی کی محبت میں پلٹنے والا نہیں کہ ان سے پھر جاؤں، یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ خلق کا عالم دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس بن مالک، آپ کی امی جی حضرت ام سلیم 10 سال کا بچہ حضور کی خدمت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہوا خویدمک، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم، پنجابی کراؤ دی، نکڑا جا تہاڈا خادم، تہاڈا نوکر۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں قیامت کے دن جب حضور سے میری ملاقات ہو تو بس میری ساری زندگی کا سرمایہ یہ ہے، مجھے قیامت اور حشر میں میرے مصطفیٰ کہے اور میرے نوکرا، میرے نکے جیا نوکرا تو آ گیا۔ دیکھیں حضور کی چاہت اور حضور سے ذات کی وابستگی کا عالم دیکھیں۔
کہ صحابہ جنہوں نے زندگیاں گزاری میرے محبوب کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں حضور حشر کے میدان میں ایک دفعہ کہہ دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے حضور کو قریب سے دیکھا اور وہ چاہتے تھے کبھی حضور مسکرا کر ہمیں دیکھ ہی دے، بس کافی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، اور قطرہ ہوتا جو تیری آنکھوں کا غم امت میں بہ گیا ہوتا۔ تو عرض کر رہا ہوں یہ جو محبت کی خیر ہے یہ خلق کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی نے مسجد میں، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ مسجد کون سی ہے وہ؟ بولیں اونچی آواز سے، ساری دنیا سنیں گے آپ، کیا کتنے لوگ سن رہے اور بتا رہے، اونچی آواز سے ذرا۔ مسجد نبوی شریف، ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا کام کر سکے؟ عام مسجد تو بڑی عام ہے نا، تو مسجد نبوی، اور صحابہ اکرام اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا عالم دیکھے، فرمایا مجھے اتنی تکلیف اس کی قبول نہیں کہ اب اگر پیشاب رکے گا تو اسے تکلیف ہوگی، رکے گی تو تکلیف ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اتنی تکلیف اسے نہیں دینی۔ جب کر لیا تو فرمایا اس کے اوپر پانی بہا دو، اور حضور نے یہ فرمایا مجھے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ حضور نے یہ بھی فرمایا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ نماز کے لیے داخل ہو رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے بعد میں انہیں بتایا تھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ حسن خلق مصطفیٰ، اور انہیں پیار سے بلایا اور کہا یہ اللہ کا گھر ہے، ایسا نہیں کرتے۔ وہ تو عربی تھے، انہیں کیا پتا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، بس اسلام لے آئے۔ مگر جب حضور نے قربت میں بلا کر، چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، چاہتے تو جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور انہیں بس سمجھایا تو وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں بدو جو ہوا، سرکار میں دیہاتی جو ہوا، سرکار میں گمہار جو ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کر دی۔ یہ عالم حضور السلام کے خلق کا ہے۔ ہم بھی کبھی تڑپ کر زندگی میں غور تو کریں، ہم نے کتنے کام کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو منانے والے ہیں، اور کتنے کام کیے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور پھر اس کا کرم دیکھیں ہم نے پھر بھی اپنے بندوں میں شامل کیے ہوئے، پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی ہم پہ پردے ڈال رہا ہے، پھر بھی ہمیں زندگی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، خیر بانٹ رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، جو آپ کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ آپ نے اس کا چراغ روشن ہے، اور آپ نے فرمایا اس کلمے کے چراغ کی وجہ سے میں تمہارا بھی خیال اور حیا کرتا ہوں تم سے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب، آقا علیہ السلام کے لیے خود رب نے کہا فاعف عنہم، محبوب انہیں معاف کر دیں، ہائے ہائے، واستغفر لہم، ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں۔ تو یہ آیت صرف صحابہ کے لیے تو نہ رہی نا، پھر ہم جیسے بھی گناہگار ہوئے نا جن کے لیے حضور آج بھی بخشش طلب کرتے ہیں، کہا محبوب ان سے مشاورت کیا کیجئے، حضور کو فرما رہے ہیں، رب باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میرے محبوب ان سے مشاورت کیا کیجئے، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کو اعتماد ملے کہ ہمارے نبی بھی ہم سے مشاورت کرتے ہیں۔
حالانکہ حضور سے زیادہ عقل والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ ذہانت والا کون ہو سکتا ہے؟ ذکی کون ہو سکتا ہے؟ عرفہ کون ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ صاحب الرائے جس کی بہترین تدبیر اور حکم ہو، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اب آئیں، یہ میں نے آپ کو ایک بات پیش فرمائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک بڑی منقش خوبصورت چادر آئی، بڑی خوبصورت چادر آئی۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے وہ جب چادر دیکھی تو حضور پہن کر آئے تو بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، تو ایک صحابی نے ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے نہیں دے دیتے؟ اب میں آپ کو پھر دہراتا ہوں، آپ حضور صلی والسلام کی ذات کو دیکھیں، وقت کے حکمران بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہے، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام شخص اٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں نہیں دے دیتے جڑی تواڈے کول ہے؟ آیا آج کی جرت ایسا کسی کہنے کو آج کر کے دکھائے؟ آج میں کہتا ہوں کم لوگ ایسے ہیں، کسی پیر صاحب کو کہیں کہ یہ ذرا اپنا قلم مجھے دے دے نا، اپنا کسی بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، میں ایک ویسے خلق کی بات کر رہا ہوں، عوامی بات، ان سے کہیں یہ مجھے دے دیں، ذرا یہ ذرا کوٹ مجھے دے دیں، یہ ٹوپی مجھے دے دیں، کہیں گے کیسا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو چادر تہبند کی صورت میں آپ نے باندھی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا بھی تعامل نہیں کیا، اٹھے اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ ان کو کہنے لگے بھائی تمہیں نہیں پتا سرکار کو جو مانگو عطا کرتے ہیں، ہاتھ نہیں روکتے، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضور سے لگ رہے تھے، وہ کہنے لگا بات یہ ہے میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو اس کو بطور کفن اپنے لیے مانگ رہا ہوں کہ جب مروں گا تو یہ کفن کے طور پر مجھے مل جائے گی۔ حضور آئے اور اپنی چادر انہیں عطا کر دی۔ یہ خلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج یہ خلق ہمارے پاس کہاں ہے؟ آج ہم اس خلق سے دور چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل علم اور علماء، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کو قاضی بنایا، عالم بنایا، قاضی یعنی وہاں کا ایک امال بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی، فرمایا یسرو ولا تعسرو، معاذ آسانیاں پھیلانا، مشکل میں نہ ڈالنا، بشرو ولا تنفرو، فرمایا معاذ نفرت نہ دلانا بلکہ انہیں خوشخبریاں سنانا، انہیں راغب کرنا۔ ہمارے اندر آج اس کی بڑی کمی ہے، ہم جسے پسند نہ پسند کے چکر میں کوئی نماز کے لیے بھی آئے تو ہم اس کے اندر 100 نقص نکال دیتے ہیں، آپس میں تنگ دلی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے بہت جدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور میں یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، میں نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں، بزرگ دیکھے کہ وہ کہتے ہیں ہم کبھی بچوں کو نہیں اٹھاتے، بچوں کو نہیں اٹھاتے جی، ہم تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، حضور کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بوسہ دیا، تو اس وقت ایک شخصیت بیٹھی تھی، صحابی تھے، فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک انہیں نہیں چوما، میں نے تو آج تک انہیں نہیں اٹھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا نہیں جاتا۔ اب مجھے بتائیں بچوں کے ساتھ یہ پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ فرما رہے ہیں، اگر یہ پیار نہ کرتے، امام حسین کے لیے اپنی نمازوں کو طول نہ دیتے، با جماعت نماز میں نواز صاحب پشت پر سوار ہو گیا،
باجماعت نماز میں. اب بتائیں نماز کس کی ہے؟ اور نواسا مخلوق ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اتار دیتے، مگر حضور نے اپنے سجدے کو طول دے کر کیا بتایا؟ ایک تو تربیت کر رہے ہیں، اس نے خلق بتا رہے ہیں. پھر جب اس پیار کی حقیقت دیکھے تو پھر امام حسین نے کیا کر کے دکھایا؟ کیسی لاج رکھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے نانا کی پشت کی لاج کیسے رکھی ہے، یہ دیکھیں. پھر یہ وہی خلق ہے. جب تک ہم خلق والے نہیں ہوں گے لوگ قربانی والے نہیں ہو سکیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مشرکین کے خلاف لعنت کیجئے، دعا کیجئے. حضور نے فرمایا سن لو، مجھے میرے رب نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے جو ارشاد فرما رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شخص آیا اور آپ کی چادر پکڑی. اس نے چادر پکڑی اور چادر پکڑ کر گھسیٹی، اور جیسے گھسیٹی چادر کی سختی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر نشان پڑ گئے. اور کہا اور کہنے لگا کہ یہ جو مال ہے مجھے دے دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور اسے مال عطا کر دیا. اور جب مال عطا کر دیا تو وہ باہر آ کر خوش ہو کر کہتا لوگو نہ میں نے خلق والا ایسا کوئی دیکھا، نہ کوئی سخی ایسا دیکھا. محمد عربی تو بھر بھر کے دیتے، آؤ تم بھی ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی غلامی قبول کر لو. آؤ. آج ہمارے ہاں یہ خلق کہاں ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ کردار کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے؟ آؤ جانوروں میں دیکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اونٹ آیا اور اونٹ شکایت لے کر آیا، اور عالم صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جرمت پہ بیٹھے تھے. اونٹ نے آ کر اپنی گردن حضور کے قدموں میں ایسے ڈھیر کر دی، ایسے چکا دی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے ہیں. ہائے ہائے، ارے ہم سے اچھا تو اونٹ ہے جسے خبر ہے کہ جس کو کہیں کچھ نہیں بنتا وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے اس کی بگڑی بن جائے گی. ہم سے اچھا عقیدہ اس اونٹ کا ہے، اس اونٹ کا عقیدہ ہم سے اچھا ہے. عرض کر رہا ہوں اس اونٹ کے لیے جب یہ بات ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے، آپ اس کی بولی سمجھتے ہیں؟ حضور مسکرا پڑے جیسے فرما رہے ہوں صحابہ وہ کون سی بولی ہے جو رب نے مجھے نہیں سکھائی؟ کون سی بولی ہے؟ اور وہ اونٹ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شکایت کر رہا تھا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے مالکوں نے مجھے میری خدمت کا صلہ یہ دیا ہے، اب مجھے وہ قربان کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، مجھ سے انہوں نے بڑی نسلیں اپنی بڑھائی ہیں اونٹوں کی، اب مجھے وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 3 دن کی مسافت طے کر کے اپنے مالکوں کا گھر چھوڑ کر سیدھا مدینے آیا. اونٹ کو بھی پتا ہے کہ مدینہ کیا ہے. آج کئی امتی بھی سنے، ہم نے دیکھے اور سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مدینے کیا لینے جانا ہے، مکہ ہو گئے بس ٹھیک ہے. وہ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، جو کعبے میں گیا اور مدینے نہ گیا یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، اسے حضور نے نہیں بلایا. اور جسے حضور بلائیں جیسی مہمان نوازی اللہ اور اس کا رسول اپنے مہمانوں کی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اب وہ اونٹ کے مالک آ گئے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، وہ اونٹ جو ہے حضور کی پشت کے پیچھے چھپتا تھا. ہائے ہائے، اونٹ، آج کو پھر غور کرنا، اونٹ چھپتا تھا. چھپ سکتا ہے اونٹ؟ حضور کی پشت کے پیچھے چھپتا تھا. اور انہوں نے بھی نہیں کہا یہ ہمارا اونٹ ہے، مالکوں نے بھی سمجھتے تھے، ادب والے تھے، کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے. فرمایا وہ اونٹ تو مل جائے گا، اس نے شکایت کی ہے مجھے، اس نے مجھے شکایت کی ہے.
تم اسے اب ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ باتیں خدمت کرتا رہا، تمہاری نوکری کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، فائدہ پہنچاتا رہا، اب یہ کر رہے ہو؟ جب یہ بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باتیں تو صرف ہمیں پتا تھی۔ فرمایا اگر مجھے نہیں پتا تو رب نے مجھے اپنا نبی کیوں بنایا؟ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے لیے کہا آج کو کاش ہم اس اونٹ کی نال ہی ہوتے، ہم اس اونٹ کی رسی ہی ہوتے، اس اونٹ کے کوئی بال ہی ہوتے۔ حضور نے کہا تم مجھے یہ اونٹ مجھے نہیں بیچ دیتے، میں تم سے یہ اونٹ خریدتا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ اونٹ کتنی اعلیٰ عرفہ ہم سے ہو گیا کہ حضور اسے خرید رہے ہیں۔ ہائے ہائے، باری جاؤں سرکار، وہ اونٹ کا نال ہی ہوتے ہم، کم از کم آپ ہمیں خریدتے تو صحیح، آپ کی قربت تو ملتی، آپ کی معیت تو ملتی، آپ کی سنگت تو ملتی، آپ کے پیار کے، آپ کے نورانی نور والے چہرے کو تو تکتے، آپ کے مازاغ والے نینوں اور آنکھوں کو تو دیکھتے، آپ کی واللیل والی زلفوں کو ہی دیکھتے۔ یا رسول اللہ اس اونٹ کی آنکھیں ہی ہوتے جس کے اندر آپ کی اتنی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ خلق ہے حضور کا جانوروں کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل اور کتنا خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صحرا میں جا رہے ہیں تو آواز آئی یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، حدیث کے لفظ ہیں۔ تو حضور نے ارد گرد دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو بندھی ہوئی تھی، شکار کی ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا، اس کی بولی میں پوچھا۔ حضور کون سی بولی نہیں جانتے؟ ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں گونگے بھی تو حضور کی امتی ہیں نا، تو وہ دل میں کہہ رہا ہو اللہ کے رسول مجھ پر کرم کیجئے، تو رب نے یہ طاقتیں اپنے محبوب کو نہیں دی۔ الٹرا ساؤنڈ کو مل گئی کہ پیٹ میں بتا دے کیا ہے، رب نے یہ طاقتیں محبوب کو نہیں دی۔ اور اس سے رب کریم خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب کو کن طاقت اور اختیارات والا بنایا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں غار کے اندر میرا انتظار کر رہے ہیں، انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ وہ شکاری بھی آ گیا، وہ شکاری کو کہنے لگے اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا گارنٹی کیا ہے، یہ واپس آ جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ہم سے اچھے وہ اونٹنی وہ ہرنی ہے، کاش ہم بھی ایسے خلق والے ہو جائیں، معاف کرنے والے ہو جائیں، پیار والے ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس نے سنا تو ہرنی کو آزاد کر دیا، وہ چوکڑے بھرتی ہوئی گئی اور دودھ پلا کر واپس آ گئی، واپس آ گئی۔ حضور نے کہا آزادی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ کہنے لگی تاجدار کائنات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اگر آپ سے وعدہ پہ وفا ہو جاتا تو قیامت میں کیا شکل دکھاتی، کیا منہ دکھاتی رب کو؟ مجھے رب کریم کہتا میرے محبوب کے وعدے سے وفا نہیں کی، اے امتی تو نے بھی تو اپنے مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے، تو نرمی اختیار کرے گا، زبان پر غیبت نہیں لائے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، پیار کرے گا، جذبات اور احساسات کا خیال رکھے گا، ورنہ وہ ہرنی جنت میں جا رہی ہوگی اور ہم دوسری طرف وہ ہرنی کہے گی تو بھی امتی تھی، تو بھی امتی تھا اور میں تو جانور تھی، مجھے تو جانور کہتے ہیں، مگر مجھے پتہ لگ گیا مصطفیٰ کون ہے، تجھے نہیں پتہ لگا۔ اور وہ ہرنی واپس آئی، حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میرے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ میری گارنٹی دے رہے ہیں، ہائے آپ میری گارنٹی دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شکاری کو کہا میرے کہنے پر چھوڑ نہیں دے دیتے، اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضور آپ نے کہا تو اس کا آ جانا ہی بتاتا ہے کہ آپ سچے ہیں، میں چھوڑتا ہوں۔ وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی گئی اور مڑ مڑ کے کہتی تھی
अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सरकार आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं। वो चौकड़ियां बरती हुई हिरनी कह रही है। आए हम भी हुजूर की मोहब्बत की तरफ पलटे तो सही। रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कैसा बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी, बाद में सहाबी हुए, मैं इंशाल्लाह इस खुल्क को आगे इसको एक एक मजमून को लेता जाऊंगा कि हुजूर की शजाअत कैसी थी, हुजूर इस्लाम का अखलाक में, फिर हुजूर की सखावत कैसी थी, हुजूर की अता कैसी थी। मैंने चंद बातें पेश की आपको। पति पति फूल फूल पति पति फूल फूल। मैं ये वाक़या आगे भी बयान कर चुका हूं, लेकिन मुझे लुत्फ आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फतह मक्का नहीं किया था तो एक शख्स जिनका नाम काब इब्न ज़ुहैर था, हुजूर अलैहिस्सलाम की हजब में अशार लिखते थे, हुजूर के खिलाफ लिखते थे। इतनी तकलीफ पहुंचाई कि हुजूर ने फरमाया काब इब्न ज़ुहैर अगर काबातुल्लाह के खिलाफ में भी मिल जाए फतह मक्का के बाद, मोस्ट वांटेड इश्तिहारी करार दे दिया, फरमाया वहां भी मिल जाए, छोड़ना नहीं, कत्ल कर देना। कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी हुजूर को उन्होंने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात काब इब्न ज़ुहैर तक पहुंची, फौरन पता किया कि हुजूर के सहाबा में नरम दिल कौन है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए, छुपते छुपाते कहा सिद्दीक़ अकबर मुझे माफी दिलवा दो मुस्तफा से, गुलामी कबूल करने को तैयार हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में छुपते छुपाते ले गए और सरकार से कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई आपसे माफी मांगे तो माफ कर देंगे। उसकी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां देखें जो हुजूर को पहुंचाता रहा, और हुजूर से बस इतना पूछा या रसूल अल्लाह, कोई आपसे माफी मांगे तो माफी मिल जाएगी। फरमाया जी अबू बकर तुम कहोगे तो मिल जाएगी। फरमाया या रसूल अल्लाह, वो काब इब्न ज़ुहैर ही क्यों ना हो। फरमाया काब इब्न ज़ुहैर भी होगा, उसे भी माफी मिल जाएगी। हुजूर ने जब ये हजरत अबू बकर ने सुना तो कहा काब आगे बढ़, देर ना लगा। उसने अपना कपड़ा मुंह से उतारा और कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। हुजूर ने लम्हा नहीं लगाया, माफ कर दिया। और फिर फौरन ही उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, कलमा आपका पढ़ा है, पहले हज्फ लिखता था, अब नात सुनाऊं। अब किसी को हज्फ वाले शेर याद नहीं है, मगर कसीदा बानत सुआद के ये सारे अशार आशिकों ने 160 अशार एक लम्हे में हुजूर की बारगाह में एक निशिस्त में काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनाए, एक निशिस्त में। और जब वो पहुंचे ना, इन्नर रसूल लनूरुन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का नूर है। रब भी सुन रहा था, हुजूर भी सुन रहे थे। न रब ने रोका न मुस्तफा ने रोका। हुजूर ने अपनी कमली मुबारक देने से कबल सहाबा को कहा गौर करो क्या कह रहा है मेरी शान में, देखो तो सही। और अपनी कमली उतार कर उन्हें अता की, कहा जा काब ये तेरे लिए तोहफा और हदिया हो गया। हजरत हलीमा सादिया आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको याद है कितनी उम्र में मेरे आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जी का इंतकाल हो गया था, सैयदा तैयबा आमिना का 6 साल की उम्र में। हजरत हलीमा सादिया कबीला बनु हवाज़न की थी। गज़वा हुनैन के बाद वो आई, वो काली कमली, हाय हाय, जो हम आशिकों के गुनाहों को छुपाने वाली है, वो काली कमली हुजूर ने ओढ़ी हुई। हजरत हलीमा सादिया आई, अपनी कमली उतार के कहा उम्मी उम्मी उम्मी, और मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। ये हुजूर की मोहब्बत और खुल्क है। जैसे छोटा बच्चा न कहता मेरी अम्मी मेरी माँ, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने प्यार और रिश्तों से यूं प्यार करते। आज हम अपने रिश्तों के साथ क्या करते हैं खुद देखें। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।